نے خدمت کا جا کر کام کیا تو وہاں علیحدگی کی تحریکوں نے دم توڑا، وہ کمزور ہوئی، ساری دنیا میں ہمارے خلاف دنیا کے مختلف کونوں خطروں سے مخالفت کے انبار شروع ہو گئے۔ ہم حیران کہ یہ ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ یہ تو پاکستان کی وہ فورس اور قوت ہے جو پاکستانی قوم کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر یہ قوم یہ لوگ پاکستانی قوم کو جوڑنے میں کامیاب ہو گئے تو ہندوستان کے سارے منصوبے تباہ ہو جائیں گے۔ اینٹی پاکستان ساری ایفرٹس جو ساری ملک دنیا کی بدماشی ایجنسیاں کر رہی ہے وہ ساری تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آج میرے والد محترم کو 5 سال ہو گئے ہیں نظر بندی سے آتے ہوئے۔ اس کی وجہ اللہ کے بندوں صرف کشمیر نہیں ہے۔ یہ کان کھول کر سنو، ٹھیک ہے کشمیر بھی پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل، اللہ نے آپ کے بیٹوں اور بچوں سے وہاں بہت بڑا کام لیا، کشمیر ڈے بھی آ رہا ہے تو، لیکن میرے محترم بھائیوں بہت بڑا کام وہاں ہمارے بھائی خدمت کے لیے پہنچے۔ ان ظالموں نے ہمارے 150 لڑکوں کو پکڑ لیا، ان کو لگے مارنے، لائن میں کھڑا کر، سچا واقعہ سنا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر۔ تو ان علیحدگی پسندوں میں سے کسی ایک نے کہا یاد ہے تمہیں جب اوران میں زلزلہ آیا تھا تمہارے سارے لوگ مر رہے تھے، ان کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹی تھیں، پاکستان میں سے کون لوگ تھے جنہوں نے آ کے تمہارے منہ میں پانی ڈالا تھا، تمہیں مرتے ہوئے کو تمہیں یہ سانس دلایا تھا اور تم اس وقت بچے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم لائن میں کھڑا کر کے مارنے لگے ہو۔ تو انہوں نے پھر معافی مانگی، معذرت کی، انہوں نے کہا آئندہ سے ایسا غلطی نہیں کریں، اور کوئی نہ آئے، آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہاں بھی موقع دیا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ صوفی لوگ نہیں ہیں۔ ان میں سے کئی لوگوں نے کہا یہ حافظ سعید کی جماعت پاکستان کے بہت اچھے لوگوں کی ہے، یہ بھی سن لو صوفی نہیں ہے، اگر ان کو ہاتھ ڈالا تو یہ تمہارے جو ہے وہ کڑاکے نکالیں گے، یہ سمجھدار لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کرو، انہوں نے تمہاری خدمت کی ہے، اچھا انداز پیش کیا ہے۔ تو خیر ان کو الحمدللہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ فورس ایسی نہیں ہے جن کے ساتھ ہم ایسا انداز اختیار کریں۔ میرے محترم بھائیو، اصل فضل تو اللہ کا، کسی کی ہوشیاری چلاکی تو ساری رحمت تو اللہ کی طرف سے آنی، ساری مدد بھی اللہ کی طرف سے آنی۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں میرے محترم بھائیو، آج پاکستانی قوم اللہ نے اتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازا، پاکستانی قوم کو اللہ نے ایٹم بم سے نوازا، پاکستانی قوم کو یہ میں وہ ساری نعمتیں گنوانا چاہ رہا ہوں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، قریب تھا کہ دنیا تم کو اچک لے، تو وہ کون سی ذات جس نے تمہیں پناہ دی، جس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، جس نے تمہیں بچایا، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ۔ میں کہنا چاہتا ہوں 1947 سے قبل ہند میں مسلمانوں کی کیا حالت دار تھی، اللہ نے یہ خطہ دیا، ہم سب یہاں آ کر بسے، ہمارے آبا و اجداد تشریف لائے۔ میں نے اپنے نانا محترم حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ سے خود سنا، وہ علی گڑھ کے طالب علم، قائد اعظم کے ساتھی، مسلم اسٹوڈنٹس میں سب سے متحرک، مسلم لیگ کا حرام دستہ، ان سے میں نے اپنے کانوں سے سنا، ان کا قافلہ آیا، وہ آپ کے والٹن اسٹیشن سے اترا اور پھر یہاں 90,000 کا قافلہ تھا۔ میرے محترم بھائیو، اپنی بات کو مختصر رکھتے ہوئے جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے یہ ملک دیا، یہ خطہ دیا، یہ نعمت دی اور اس میں اتنا کچھ عطا فرمایا، مگر میرے محترم بھائیو اس کے باوجود جو ہے آج پاکستان کی مالی حالت یہ ہو جائے کہ بنگلہ دیش کے ٹکے سے بھی گرتے ہیں، پاکستانی قوم کی، پاکستان کی معیشت اتنی
تباہ و برباد ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا، آپ نے اپنے گھر کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ ہے بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ نے ملک دیا، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی بجائے نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کو غصہ دلاتے رہے۔ ایسی پالیسیاں، ایسے کام، ایسے عمل جو اللہ کو غصہ دلائے، اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب جو ہوتا رہا، میرے محترم بھائیوں، اس کی وجہ سے آج پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی۔ اللہ جو چاہے کرے، وہ بات بھی تو بنی ہے نا، غرور کا سر نیچا۔ جب اللہ نے آپ کو نعمتیں دی تھی، آپ کی مالی حالت اچھی تھی، اس وقت آپ کی گردنوں میں تو سریا تھا۔ میں ریاست سے، اپنے پاکستان کی سیاست سے، اس کی ساری اشرافیہ سے، اس کی سیاسی جماعتوں پر حاوی اشرافیہ سے مخاطب ہوں۔ آپ اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے رہے اور آپ کے اندر تکبر اور غرور رہا۔ آپ نے یہ احساس نہ کیا یہ ملک کسی کی ذات کی جاگیر نہیں، یہ ملک جو ہے وہ کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ کلمہ توحید کی بنیاد پر بنا۔ اللہ سے مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یہ نعرہ بلند کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ، یہ سلوگن بتائیے کیا یہ پیش نہیں کیا گیا؟ لوگوں نے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا۔ یہ لا الہ الا اللہ بڑی قوتوں کا حامل ہے۔ اللہ میرے محترم بھائیوں، لا الہ الا اللہ بڑی عظیم شان قوت ہے۔ یہ کلمہ بلند کیا، اللہ کی قسم اللہ نے ملک دے دی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، لیکن اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی۔ فما وما قدر اللہ حق قدری۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس موقع پر ہم سے وہ بات کر رہا جو اللہ کی بات ہو، جو اللہ کی کو پسند آنے والی بات ہو۔ اور اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہے وما قدر اللہ حق قدرہ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے رہے۔ آج میرے محترم بھائیوں، ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم سب کو من حیث القوم، ہماری ساری سیاسی جماعتوں کو، ہماری سارے ریاستی ذمہ داران کو، ہمارے سارے اسٹیک ہولڈرز کو من حیث القوم اللہ کے دربار میں توبہ مانگنی چاہیے۔ فَمَا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے پاکستانی قوم، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم بربادیوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم ناکامیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو آؤ اللہ کے دربار میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اللہ سے معافیہ مانگو، استغفار کرو۔ آج یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، یہ وہی مسلم لیگ نام رکھ کر پاکستانی قوم کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا مقصود ہے، جو اللہ سے مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے، وہ مسلم لیگ بیدار ہو۔ یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ آج میدان میں آئی اس لیے ہے کہ پاکستانی قوم کو اللہ کا سبق پڑھائے، پاکستانی قوم امریکہ کا سبق نہ پڑھے، پاکستانی قوم مودی کا سبق نہ پڑھے، پاکستانی قوم اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کا سبق نہ پڑھے، بلکہ پاکستانی قوم اپنا بھولا ہوا سبق، جو اللہ کا پڑھایا ہوا سبق، اس کو یاد کرے اور اللہ کے پڑھائے ہوئے سبق میں سے، اللہ کے کلام میں سے یہ آیت مبارکہ، یہ ایک جو ہے فریضے کے طور پر میرے محترم بھائیوں، ہماری دعوت، ہماری سیاست ہے انشاءاللہ، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں۔ پیارے بھائیوں، ہم جو آئے ہیں، یہ جو اشتہار، ہماری تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتا ہے اس کا مقصد ہمیں اپنی ذات کی پروجیکشن نہیں ہے، اس کا مقصد پاکستانی قوم کو یہ بتانا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ آج ہم پاکستان قرآن سے
اپنی قوم کے لیے رہنمائی لے تو واللہ پاکستانی قوم کھڑی ہوتی پتہ کہاں نظر آتی؟ قرآن کی بیان کردہ قوموں میں سے، ان قوموں میں سے پاکستانی قوم کا شمار ہوتا ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، ان کی معیشتیں تباہ ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ من حیث القوم اللہ سے معافیاں مانگیں، وہ سیاست کرے جو اللہ کے خوف والی سیاست ہے، اللہ سے معافیاں مانگنے والی، توبہ استغفار کرنے والی سیاست ہے۔ تبھی اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ خوشحالیاں آنی ہیں، تبھی یہ معیشتیں بہتر ہونی ہیں، تبھی یہ کرنسیاں بہتر ہونی ہیں۔ اگر کرنسیاں بہتر ہونی ہوتی تو نگران سے پہلے جو حکومت چھوڑ کر گئے، جن کو 1 سال پورا موقع ملا اپنی جادو کی چھڑی چلانے کا، تو وہ انہوں نے بڑی ٹکریں ماری، سر توڑ کی بازی لگانے کی کوشش کی، لیکن جب حکومت چھوڑ کر گئے 70-80 روپے پیٹرول مزید مہنگا کر کے گئے یا کہ نہیں؟ میرے محترم بھائیوں، یہاں اللہ کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوشحالیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انسانوں، تمہاری ہوشیاریوں، چالاکیوں، مکاریوں میں تمہاری ترقیاں نہیں ہیں۔ تم ترقی پانا چاہتے ہو، جب تک اللہ نہ چاہے تم نہیں پا سکتے۔ تم جتنی مرضی ٹکریں مار لو، ٹھوکریں کھا لو، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہوگا، تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اگر اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہو تو دنیا کی کوئی طاقت بھی تم پر غلبہ نہیں پا سکتی ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں اپنی مدد سے محروم کر دے، ہاں یہ دعا کریں، اللہ ہمیں ایک لمحے سے بچا جس میں ہم تیری مدد سے محروم ہو۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، میں پوری پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں، اگر اللہ تمہیں اپنی رحمت سے، مدد سے محروم کر دے، فرمایا فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو لاؤ تو کسی ایسے کو سامنے کہ جو تمہیں اللہ کو چھوڑ کر تمہاری مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ تو پیارے بھائیوں، یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ آپ کی جماعت ہے، یہ پاکستانی قوم کی جماعت ہے، یہ پاکستانی قوم کے دل کی آواز ہے۔ اس کو دل کی آواز بننا چاہیے۔ اس